بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رول آف لا کے بغیر کوئی بھی معاشرہ وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، طاقتور اور کمزور کے لیے سیم قانون، اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں جا سکتا۔ اور ان کی باتیں جو ہیں وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ عمران خان صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے ہماری اکانومی پر توجہ دینی چاہیے، پاکستان میں جو ہے غریبوں کے مسائل پہلے وہ حل کرنے چاہیے۔ عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، قانون کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، رول آف لا کی باتیں۔ تو یہ پتہ نہیں کس زمانے کی، کس دنیا کی یہ شخص باتیں کر رہا ہے۔ اور لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ ہر وقت عمران خان صاحب قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی، بھلا اس بات سے کیا نکالنا ہے ہم نے؟ آج 5 اپریل 2023 ہے، وینسڈے کا دن ہے۔ آج اسکاٹ لینڈ کے میڈیا پر سارا دن ایک خبر چلی اور یہ ہیڈ لائن تھی، اور خبر یہ تھی کہ اسکاٹ لینڈ کی ایکس فرسٹ منسٹر نکولا سٹرجن، جو کہ 2014 کو اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر بنی اور 2023 تک تقریباً 9 سال وہ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر رہی، اور ابھی اس نے ریزائن کیا اور اس کے بعد حمزہ یوسف، جس کے والدین پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، وہ اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر بنا۔ نکولا سٹرجن کے ہسبینڈ کو پولیس نے آج اریسٹ کیا۔ اس کے ہسبینڈ کا نام پیٹر مورل ہے، اس کو اریسٹ کیا۔ وہ بھی کسی زمانے میں ایس این پی کا، اسکاٹش نیشنل پارٹی کا وہ کوئی کسی عہدے پر تھا، اور اس پر الزام تھا کہ اس نے کوئی تقریباً 6 لاکھ پاؤنڈ کی خرد برد کی ہے، یا اس پر الزام تھا کہ اس نے فنڈ کا نجائز استعمال کیا، اس طرح کا کوئی اس پر الزام تھا۔ اور آج نکولا سٹرجن کے گھر پر پولیس نے جا کر ادھر اس کو اریسٹ کیا، اور 12 گھنٹے وہ تقریباً پولیس کی تحویل میں رہا۔ اس پر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ ابھی اس پر چارجز نہیں لگے، اس کو چارج نہیں کیا گیا، لیکن اس کو پھر چھوڑ دیا گیا، اور ابھی فردر انویسٹیگیشن اس پر ہوگی۔ میں نے دیکھا آج سارا دن میڈیا پر یہی چیزیں چلتی رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکولا سٹرجن کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستانیوں، وہ خاتون جس نے یونیورسٹی آف گلاسگو سے لاء پڑھا ہے، وہ وکیل بھی رہی ہیں، پھر وہ ایس این پی کے مختلف عہدوں پر رہی، اور پھر وہ فرسٹ منسٹر بنی اسکاٹ لینڈ کی 2014 کو، یعنی تقریباً 9 سال وہ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر رہی، اور اس کا گھر ایک عام سا گھر تھا۔ یعنی آپ دیکھنے کوئی ایک عام سا گھر جس طرح عام لوگ رہتے ہیں، کوئی اس کا گھر اس طرح نہیں تھا کہ کوئی لگژری یا کوئی بڑا محل یا کوئی بڑا مینشن، اس طرح نہیں تھا، عام سا گھر تھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو شخص 9 سال پرائم منسٹر رہا ہو، وہ ایسے گھر میں رہتا ہے؟ ایمانداری سے مجھے بتاؤ۔ اور پھر پولیس گئی ہے، 2-3 پولیس کی وانیں تھیں، وانس، پولیس نے جا کر ادھر پھر وہ لگائی، وہ پولیس نہیں جس طرح لگا لیتی وہ بینر سا کہ پولیس، اور انویسٹیگیشن شروع کر دی، اس نے اریسٹ کیا۔ یقین جانیے کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں جی یہ پولیس ظلم کر رہی ہے، یا مخالف سیاسی جماعت پر الزام تراشی شروع کر دیجئے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پولیس نے سمجھا کہ اس شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس پر اب دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ میڈیا پر ہی ہم نے سنا ہے کہ وہ تقریباً 600,000 پاؤنڈ یعنی 6 لاکھ پاؤنڈ کا اس پر کوئی تھا کہ اس نے کوئی فنڈز کا نجائز استعمال کیا، یا اس نے کسی طریقے سے استعمال کیا۔ ابھی انویسٹیگیشن ہونا ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا بھی ہے یا نہیں، لیکن اس کو اریسٹ کیا، انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی، 12 گھنٹے وہ پولیس کی تحویل میں رہا، ابھی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، فردر انویسٹیگیشن اس پر ہوگی۔ لیکن کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی نے ایک دوسرے پر یہ نہیں کہا، کسی نے میڈیا پر کسی صحافی کو پیسے دے کے، جی صحافی کہہ رہے ہیں جی دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا ہے، ایکس پرائم منسٹر نکولا سٹرجن کے شوہر کو جی اریسٹ کر لیا، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایس این پی کی ابھی پاور ہے ادھر اسکاٹ لینڈ میں، لیکن کسی نے میڈیا پر یہ نہیں کہا کہ دیکھیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس ظلم کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنی عدالتوں پر یقین ہے۔ اگر تو اس شخص نے کوئی جرم کیا ہے، واقعی اس نے کوئی مال میں خرد برد کی ہے، تو وہ سزا سے نہیں بچ سکتا، نکولا سٹرجن ہو یا کوئی بھی ہو۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو پھر یہ کٹہرے میں لاتے ہیں اور عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔
لیکن اگر اس نے جرم نہیں کیا تو پھر کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا. پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، اگر وہ کلیئر ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر اس نے جرم کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی. تو اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی، رول آف لا. امیر اور غریب کے لیے ایک قانون. ذرا سوچئے پاکستانیوں، ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کلمے کے نام پر بنا. ہم الحمدللہ میجورٹی آف دا پیپل پاکستان میں وہ مسلم ہیں. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر کو تو آپ چھوڑیں، کسی عام ایم این اے ایم پی اے کو اگر اس طرح یا اس کے کسی فرد کو اس طرح پولیس گرفتار کر لے تو لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی تمہاری جرت کیسے ہوئی. اگر ہمارا کوئی ایکس پرائم منسٹر، اس پر اگر کوئی الزام لگتا ہے، عدالت اس کو بلاتی ہے، وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر وہاں پر چلا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر فرد جرم لگانے والے. پاکستان میں اربوں خربوں کی کرپشن کی ہوئی ہے. ہر ادارے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، سیاستدانوں نے. اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آگے سے پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، اور وہ اپنا قانون ہی بدل دیتے ہیں. ابھی نکولا سٹرجن جو کہ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر رہی ہیں تقریباً 9 سال، 2014 سے 2023 تک. ابھی اس نے ریسنٹلی ریزائن دیا اور حمزہ یوسف بنا. 9 سال کے بعد اگر اس کے ہسبینڈ پر الزام لگتا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اکٹھے ہو کر یہ احتجاج شروع کر دو یا جلاؤ گراؤ یا لوگ سڑکوں پر نہیں. پولیس نے اس کو اریسٹ کیا، اور میں تو اس کا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عام سے گھر میں وہ رہ رہے ہیں. امیجن کریں کہ ایک خاتون جو کہ تقریباً 9 سال اسکاٹ لینڈ کی پرائم منسٹر یعنی فرسٹ منسٹر رہی ہیں، تو وہ عام سے گھر میں رہ رہی ہیں. اور پھر اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کو پاکستانیوں کہتے ہیں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی، رول آف لا، کہ پولیس عام سے سپاہی جا کر وہ کسی بھی شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اور کسی میں جرت نہیں ہے جو ان کے خلاف بات کرے. ہمارے ہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو آپ گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، آپ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. اور یہ مل کر قانون بدل، ابھی دیکھیں نائب کے قوانین تبدیل کر دیے جن پر اربوں ڈالر کی کرپشن کے الزامات تھے. تو اسی وجہ سے پاکستان میں لوگ جو ہے نا وہ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ پرابلمز ہیں. اسی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، کیونکہ جو بجٹ تعلیم پر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ یہ خود سیاستدان اور ملی بھگت سے یہ سارے کھا پی جاتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے. اسی وجہ سے طاقتور جو ہے وہ قانون کے جال توڑ کر نکل جاتے ہیں، کوئی ان کو سزا نہیں دے سکتا کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. آج سارا دن اسکاٹ لینڈ میں میڈیا پر یہ چیزیں چلتی رہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ دیجیے پولیس نے کیوں گرفتار کیا. ٹھیک ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر اس نے جرم نہیں کیا تو پولیس اس کو چھوڑ دے گی. تو عمران خان یہی باتیں عمران خان کر رہا ہے. میں عمران خان صاحب کی کئی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس نے جو بیسک اس کی جو بات ہے نا وہ صحیح ہے کہ جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، رول آف لا قائم نہیں ہوتا، اس ملک کا، اس معاشرے کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.